میری سرگرمیاں میری عادت کے بلبوتے پر زندہ ہیں۔ جب میں دوسروں سے ملتا ہوں یا دوستوں کی کسی محفل میں شریک ہوتا ہوں تو مایوسی کی وہ لہر مجھ سے دور ہو جاتی ہے جو اکیلے میں مجھے دبوچ لیتی ہے۔ دوسروں کی صحبت میں وہ مایوسی دب جاتی ہے جو میری روزمرہ کی سرگرمیوں اور خوشیوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ میری مایوسی کے اسباب میں وہ مناظر ہیں جو میں اپنے آس پاس دیکھتا ہوں۔ مہنگائی اور غربت کا بوجھ اٹھائے ہوئے لوگ میرے چار جانب موجود ہوتے ہیں۔ میں جان بوجھ کر بسوں اور منی بسوں میں سفر کرتا ہوں، چنچی میں سوار ہوتا ہوں۔ جب کسی مسافر کے پاس کرائے کے پیسے پورے نہ ہوں تو وہ ان پیسوں میں جہاں تک بس کنڈکٹر سفر کی اجازت دے وہیں تک سفر کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی مسافر اپنی ساری جیب جھاڑ کر اپنا کرایہ پورا کرتا ہے۔ کراچی یوں بھی فاصلوں کا شہر ہے، یہاں لوگ بھی فاصلے سے ملتے ہیں۔ دودھ والے کی دکان پر جاؤ تو لوگ 20 روپے اور 50 روپے کا دودھ لیتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتے، چائے کے چند گھونٹ سے ہی گزارا کرتے ہوں گے۔ مفت ناشتے یا کھانے کے لیے چند مخصوص ہوٹلوں پر وقت سے پہلے ہی لمبی لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی سخی انہیں ناشتہ یا کھانا کھلا دے گا، لیکن یہ سارا زندگی کا ایک رخ، دوسرا رخ حسین، خوشرو، دل فریب ہے۔ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، شاندار ہوٹل ہیں، عمدہ عمدہ کھانے، ہنستے مسکراتے لوگ۔ ہمارے یہاں کراچی میں ہوٹل والے ہمیشہ خوشحال رہے ہیں۔ بنس روڈ کی نہاری، کلفٹن ڈیفینس سوسائٹی، بہادرآباد اور گلشن میں بھی وہی رونق لیے ہوئے ہے اور فوڈ اسٹریٹس آباد ہیں۔ ہم مایوسی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنی زندگی مشینوں کے حوالے کر دی ہے۔ ہم ہر وقت اس دنیا میں رہتے ہیں جو سائبر ورلڈ ہے، ایک مصنوعی دنیا۔ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو چھوڑ کر سمندر پار اور ایسے لوگوں سے توقعات باندھے ہوئے ہیں اور دوستی کے رشتے میں جکڑے ہوئے ہیں جن کے بارے میں ہم پوری معلومات بھی نہیں رکھتے۔ یہی رویہ ہمیں مایوسی میں دھکیلتا ہے۔ ایک قیدی ہنسی خوشی اپنی قید کے ایام کال کوٹری میں اس لیے کاٹ لیتا ہے کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ سلاخوں کے پار ایک آزاد دنیا ہے اور ایک دن وہ آزاد ہو کر اس دنیا میں جائے گا، اس لیے وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ میرے ایک انشورنس کے دوست بتاتے ہیں کہ معاشی دباؤ اور بے روزگاری کا شکار کئی لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر وہ خودکشی کر لیں تو کیا ان کے خاندان کو بیمے کی رقم مل جائے گی؟ یہ مایوسی کی انتہا ہے۔ حال ہی میں ایک امریکی اداکارہ کوئسٹانس ود نے اعتراف کیا کہ ان کی ٹی وی سیریز فریش آف دا بوٹ کو پھر سے شروع کرنے کے بارے میں انہوں نے جو ٹویٹس کی تھی اور اس کے جواب میں جو سخت رد عمل آیا تو اس کے بعد انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، خود کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ یہ اداکارہ 2019 میں بننے والی فلم ہیسلس میں کام کر چکی ہے۔ 2018 میں وہ بہترین لیڈ ایکٹریس کی کیٹیگری میں گولڈن گلوب ایوارڈ کے لیے بھی نامزد ہو چکی ہے۔ وہ ٹویٹر کے سوشل پلیٹ فارم پہ تقریباً 3 سال بعد واپس آئی۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے سوشل میڈیا پر واپس آنے سے ڈر لگا کیونکہ اس کے سبب میں زندگی سے تقریباً ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ سوشل میڈیا جھوٹ کا سیلاب لیے ہوئے ہے اور ہم سب اس میں ڈوب رہے ہیں۔ ہمارے رشتے ختم ہو رہے ہیں، سیاسی اختلافات دشمنی میں تبدیل ہو رہے ہیں، ہم ایک دوسرے سے بات چیت تفہیم کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اختلافی نقطۂ نظر سننا ہی نہیں چاہتے، بیانیہ ایک دوسرے پر تھوپنے کی جنگ میں مصروف ہیں۔ گزشتہ روز اتوار کو پنجاب میں الیکشن تھے۔ جیت یا ہار کسی ایک فریق کی ہوئی ہے،
لیکن اب اس الیکشن کے نتائج پر جو جنگ شروع ہوئی ہے اس کے انجام کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہمارے لیڈروں میں شکست تسلیم کرنے، ہار برداشت کرنے کا حوصلہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ ان حالات میں بھی ہمیں اپنے اندر کے چراغ کو روشن رکھنا ہے۔ لمبی ہے غم کی شام، مگر شام ہی تو ہے، یہ شام بھی ڈھل ہی جائے گی۔